اللہ رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، زہداء کی فہرست میں موجود ایک انتہائی معتبر ترین نام جناب حضرت عبداللہ بن عون مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انتہائی شاندار آج کی یہ ویڈیو ہے، عام عوام الناس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند، اور جو ائمہ مساجد اور مقررین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انتہائی مفید ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عون مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے زہداء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ علماء کرام نے حضرت عبداللہ بن عون مدنی کے متعلق لکھا، اللہ پاک سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور عبادت کا خصوصی شوق تھا انہیں۔ ساری زندگی کا معمول رہا حضرت کا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے ہوتے تھے۔ یعنی یہ بات آپ دیکھیں، کہنے سننے میں تو شاید آسان نظر آئے، لیکن زندگی بھر آپ کا یہ معمول رہا کہ ایک دن روزے سے ہوتے اور ایک دن آپ بغیر روزے کے ہوتے، یعنی آدھی زندگی آپ نے روزے کی حالت میں گزار دی۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد ذکر اذکار میں مصروف رہتے، پھر اس کے بعد جب ٹائم ہو جاتا چاشت اور اشراق نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ضروریات کے لیے گھر چلے جاتے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نماز ظہر پڑھتے تو نماز ظہر سے لے کے نماز عصر تک برابر آپ مسجد میں بیٹھے رہتے۔ عصر پڑھنے کے بعد گھر جاتے، پھر مغرب اور عشاء پڑھتے، اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ پھر لمبی ساری رکعتیں نماز نوافل کی آپ ادا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ تھا جناب حضرت عبداللہ بن عون مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عبادت کا ذوق اور شوق۔ اب آئیے ایک دو بڑے دلچسپ واقعات چھوٹے چھوٹے مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہ پہلا واقعہ دیکھیے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون کی ایک اونٹنی تھی۔ آپ جب کبھی سفر پہ جاتے تو اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے جاتے ہوتے تھے۔ ایک آپ کا غلام تھا، وہ اس اونٹنی کو چرایا کرتا تھا۔ کسی دن وہ غلام غصے میں آ گیا، اور اس نے غصے میں آ کے کوئی چیز ماری اس اونٹنی کو، اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ کے رکھ دی۔ اب ڈرتے ڈرتے جناب حضرت عبداللہ بن عون مدنی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، بابا جی آج مجھ سے ایک نقصان ہو گیا ہے کہ میں نے غصے میں آ کے بس ایویں کوئی چیز ماری اور اونٹنی کے جو ہے آنکھ پھوڑ کے رکھ دی ہے میں نے۔ حضرت عبداللہ بن عون نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، جا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ اب یہ بات بھی ہمیں بڑی آسان لگے گی، لیکن ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنی عادات و اطوار کو دیکھیں کہ جب ہمارا کوئی 1 روپے کا بھی نقصان کر دے تو ہم اسے 150 گالیاں نکالتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عون مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں کہ قیمتی ترین اونٹنی کی آنکھ پھوڑ کے آپ کا خادم اور آپ کا غلام آپ کو آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب میں یہ نقصان کر کے آیا ہوں، بجائے غصہ ہونے کے یا گالیاں نکالنے کے آپ فرماتے ہیں جا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ وہ غلام قدموں پہ گر گیا، پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، حضرت آپ کون ہیں؟ میں نقصان کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ ابھی وہ اسی حیرت میں ہی تھا آپ کا غلام کہ حضرت عبداللہ اگلا جملہ بولتے ہیں، آپ نے فرمایا، جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا۔ رو پڑا وہ غلام آپ کا، رو کے کہتا ہے، حضرت کون ایسا کرتا ہے؟ لوگوں کے ہاں تو یہ رواج ہے کہ اگر کوئی جناب آپ کا ملازم، آپ کا نوکر، آپ کا مزارع
کوئی چھوٹا سا بھی نقصان کر دے تو لوگ اس کی 7 نسلیں جناب گالیوں کے ساتھ ان کی خاطر و تواضع کرتے ہیں. اور میں اتنا بڑا نقصان کر کے آیا، دعا بھی دی آپ نے، برکت کی، آپ نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے مجھے آزاد بھی کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب حضرت عبداللہ بن اون مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس غلام کی یہ باتیں سنی نا، تو آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. روتے روتے آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں یہاں دنیا پہ اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہا ہوں، ان کے گناہ کو دیکھ کے معاف بھی کر رہا ہوں، آزاد بھی کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ پاک میرے گناہوں سے صرف نظر فرمائیں گے، میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور مجھے دوزخ کی آگ سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، آزادی عطا فرمائیں گے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. میں تو یہ تمہارے لیے نہیں کر رہا، میں تو یہ اپنے لیے کر رہا ہوں. کیا بات ہے حضرت عبداللہ بن اون مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ سنیے. فرماتے ہیں کہ آپ کے علماء کرام نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن اون کی نا چند دکانیں تھیں جسے کرائے پہ چڑھا کے اس کرائے سے نا آپ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. لیکن آپ کے سوانح حیات لکھنے والے علماء کرام نے لکھا کہ جناب حضرت عبداللہ بن اون مدنی اپنی دکانیں کسی مسلمان کو نہیں دیا کرتے تھے، ہمیشہ غیر مسلموں کو دیتے. کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت چاہیے تو یہ کہ آپ یہ دکانیں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیں تاکہ ان کا فائدہ ہو، اور آپ ہیں کہ غیر مسلموں کو دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن اون نے کیا شاندار جواب دیا. آپ فرماتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی بھی کسی سے دکانیں کرائے پہ لیتا ہے تو مہینے کے آخر پہ ان دکانوں کا کرایہ دینا ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسے نہیں جوڑ سکتے تو مہینے کے آخر پہ بندے پہ دہشت اور خوف طاری ہوتا ہے کہ اب میں دکان کے مالک کو کیا جواب دوں گا، اگر کرایہ ٹائم پہ نہ دے سکا تو وہ مجھے پتہ نہیں کتنی سخت سست باتیں کرے گا. تو ایک دہشت اور خوف کا ماحول ہوتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ کل قیامت والے دن جب میں اللہ پاک کے سامنے حاضر کیا جاؤں تو اللہ پاک صرف اس بنا پہ میری عبادات کو رد کر دیں کہ تیری وجہ سے تیرے مسلمان بھائی خوف اور دہشت میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو انہیں دنیا پہ خوف زدہ اور دہشت زدہ کیا کرتا تھا، آج پھر اس کا حساب میں تجھے خوف زدہ اور دہشت زدہ کر کے دوں گا. تو اس دن کس کی جرت ہے کہ اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کے ان تمام سوالات کا جواب دے سکے. تو اس لیے میں مسلمانوں کو دکانیں نہیں دیتا تاکہ وہ میری وجہ سے خوف زدہ اور دہشت زدہ نہ ہوں، تاکہ قیامت والے دن اس کا حساب بھی مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ دینا پڑے. پیارے دوستو، واقعہ تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں سوچنے کے لیے کئی بہترین اور نئی باتیں دے گیا کہ ہم دیکھیں نا، ایک تو عبادات کرتے نہیں ہیں، نیکی ہم کرتے نہیں ہیں، بے عمل ہم ہیں، بد عمل ہم ہیں، لیکن ہم اتنے نڈر اور اتنے بہادر ہیں کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے ڈر نہیں لگتا. ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ پاک سے ہمیں خوف نہیں آتا. اور یہ ہمارے جو زہداء ہیں، یہ جو ہمارے اولیاء کاملین ہیں، یہ ہمارے جو جناب ائمہ کرام ہیں، یہ دیکھیں کہ نام کتنا بڑا، عبادت کا شوق کتنا بڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک سے ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ڈرا کرتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ پاک کو ہم کیا جواب پیش کریں گے. دعا ہے کہ ان زہداء کرام کے جیسا ڈر اور خشیت اللہ پاک کی ذات کا ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.